السلام علیکم۔ تاریخ میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو شجاعت، علم اور انصاف کی علامت بن جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی عظیم شخصیت کی زندگی اور ان کی میراث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، حضرت علی ابن ابی طالب کی۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت علی کی شخصیت کو سمجھنے کی شروعات آخر کہاں سے کی جائے؟ دیکھیے، جب بھی ان کا ذکر آتا ہے نا، تو کچھ چیزیں فوراً ذہن میں آتی ہیں، ایسی خوبیاں جو ان کے کردار کی اصل بنیاد ہیں۔ اور یہ بنیاد 4 ستونوں پر کھڑی ہے: شجاعت، علم، انصاف اور صبر۔ تو آئیے ان کی زندگی کے اس سفر میں ہم ان چاروں پہلوؤں کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے تھوڑا ان کا تعارف ہو جائے۔ حضرت علی کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی قریبی تھا۔ وہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور پھر بعد میں داماد بھی بنے۔ لیکن ان کی ایک اور بہت اہم پہچان ہے، وہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے۔ ذرا اس دور کو تصور کریں، ایک ایسی دنیا جہاں ہر طرف شرک کے اندھیرے تھے۔ ایسے میں ایک چھوٹی سی عمر کے بچے کا توحید کی نشانی بن کر سامنے آنا، کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ بالکل نہیں۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد شروع سے ہی کتنا واضح تھا: ایمان، سچائی اور قربانی۔ لیکن دیکھیں، ایمان جو ہے نا، وہ صرف زبان سے کہہ دینے کا نام تو نہیں ہے۔ اصل امتحان تو عمل سے ہوتا ہے، ایکشن سے۔ تو چلیے ان کے زندگی کا ایک ایسا واقعہ دیکھتے ہیں جو ان کے اس ایمان اور قربانی کے جذبے کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ وہ رات تھی، ہجرت کی رات، ایک ایسی رات جس نے تاریخ کا رخ بدلنا تھا۔ اسلام کے دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا پورا منصوبہ بنا لیا تھا، اور خطرہ وہ ہر پل، ہر لمحہ بڑھ رہا تھا۔ اور ایسے حالات میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نوجوان جسے یہ اچھی طرح پتا ہے کہ بستر کے چاروں طرف تلواریں ہیں، وہ اپنی جان کی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ لے لیتا ہے۔ ذرا سوچیے اس بات پر، کیا اس سے بڑی قربانی کا کوئی تصور بھی کیا جا سکتا ہے؟ بنا کسی خوف کے، بالکل بے خوف، وہ نبی کریم کے بستر پر لیٹ گئے۔ یہ جو عمل تھا نا، یہ ان کے اللہ پر کامل بھروسے اور ان کی جرت کی ایسی مثال ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا شاید ممکن ہی نہیں۔ لیکن یہ قربانی اور جرت، یہ صرف اس ایک رات کی کہانی نہیں تھی۔ یہی جذبہ، یہی ہمت ہمیں میدان جنگ میں بھی دکھائی دیتی ہے، اور وہاں ان کی بہادری نے انہیں لقب دلوایا، اسد اللہ، یعنی اللہ کا شیر۔ آپ جنگ بدر دیکھ لیں، احد دیکھ لیں یا خندق، ہر میدان میں حضرت علی اسلام کے لیے ایک ڈھال بن کر کھڑے نظر آتے ہیں۔ لیکن آج جنگ خندق کا جو واقعہ ہے نا، وہ ان کی شجاعت کی ایک الگ ہی داستان ہے۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں۔ عرب کا سب سے مشہور پہلوان عمرو بن عبدود، وہ خندق پار کر کے للکار رہا ہے، اور پورے لشکر پر ایک خاموشی طاری ہے، ایک سناٹا۔ تو اس سناٹے کو کس نے توڑا؟ صرف ایک آواز ابھری، وہ تھی حضرت علی کی، جو اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ اور اس لمحے کی اہمیت کتنی تھی، اس کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے سے ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، آج کل ایمان کل کفر کے سامنے کھڑا ہے۔ یعنی یہ دو لوگوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ لیکن حضرت علی کی شخصیت کا ایک ہی پہلو نہیں تھا۔ میدان جنگ تو تھا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ علم کا، حکمت کا اور انصاف کا ایک سمندر بھی تھے۔ انہیں ایک لقب ملا، باب العلم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علم کا دروازہ، the gate of knowledge۔ اور یہ لقب انہیں ان کی گہری سمجھ بوجھ اور دانائی کی وجہ سے ملا تھا۔ اور یہ لقب دیا کس نے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ آپ کا مشہور قول ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ تو جب خلافت کی ذمہ داری ان کے پاس آئی نا، تو انہوں نے حکومت کو پاور نہیں سمجھا۔ ان کے لیے یہ ایک مقدس امانت تھی، ایک ٹرسٹ۔ اور ان کی سادگی، ان کا عدل و انصاف، وہ آج بھی ایک مثال ہے ہم سب کے لیے۔ ان کے انصاف کا ایک واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے۔ ان کے اپنے سگے بھائی نے بیت المال سے، یعنی پبلک ٹریجری سے، اپنے حق سے تھوڑا سا زیادہ مانگا، اور انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ یہی تو تھا حضرت علی کا انصاف، جہاں رشتہ داری کی، پرسنل ریلیشنز کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو اب آتے ہیں ان کی زندگی کے آخری باب کی طرف، ان کی شہادت۔ یہ کوئی اچانک خاتمہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی قربانیوں سے بھرے سفر کا ایک منطقی انجام تھا، ان کے مشن کی تکمیل تھی۔ 19 رمضان کی صبح وہ نماز میں مصروف تھے، اور ٹھیک اسی حالت میں ان پر حملہ کیا گیا۔ اتنے شدید زخمی ہونے کے باوجود ان کا ایمان ذرا بھی نہیں ڈگمگایا۔
آخرکار وہ ان زخموں کی تاب نہ لا سکے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اپنے پیچھے ایک ایسی لیگیسی چھوڑ گئے جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اور ان کے آخری الفاظ وہ ان کی پوری زندگی کا نچوڑ تھے۔ انہوں نے فرمایا، فزدو و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سوچئے، انہوں نے موت کو ہار نہیں سمجھا بلکہ اپنی زندگی کے مقصد کی کامیاب تکمیل سمجھا۔ تو آخر میں سوال یہی ہے کہ حضرت علی کی زندگی سے ہم آج کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کیا سبق ملتا ہے؟ ان کا پیغام بالکل صاف ہے، ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، مسلسل علم حاصل کرتے رہو، صبر اور انصاف کو کبھی نہ چھوڑو، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر اپنا بھروسہ کامل رکھو۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کی زندگی ایک ایسے روشن مینار کی طرح ہے جو ہر دور میں انسانیت کی رہنمائی کرتی رہے گی۔